کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی اور کہتی تھی ہم سے طاقتور کوئی نہیں، لیکن جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ قوم عاد یمن اور ایرام کے بیچ ایک علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ایرام ذات العماد، یعنی ستمبھوں والا شہر جو آسمانوں سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے اور قد اتنا اونچا کہ مانو پہاڑوں کو چھو لیتے ہوں، اور ان کا گھمنڈ آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی زمین کے مالک ہیں اور ہم ہی یہاں کے بادشاہ ہیں۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پیروں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو۔ وہ اپنی محفلوں میں جب بھی بیٹھتے صرف ایک ہی بات کرتے کہ ہم جیسے لوگ دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے چھوٹے بچے بھی کم عمر میں بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھاتے، اور ان کے بزرگ بھی فخر سے کہتے ہمارے بچے اس دنیا پر راج کریں گے۔ عاد کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ اکثر ان کے نوجوان دو چٹانوں کے بیچ کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہوا ہماری غلام ہے۔ ان کے جسم اتنے بڑے تھے کہ ایک ہاتھی کو بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے چیر ڈالتے تھے۔ وہ جب زمین پر چلتے تو بڑے بڑے گڈھے بن جاتے تھے۔ وہ بت پرستی اور جہالت میں مشغول تھے، خود کو خدا سمجھتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ قوم عاد کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور کہتے، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن قوم عاد ان کی باتوں کا مذاق اڑاتی اور کہتی، ہمارے محلوں کو دیکھو، یہ کتنے شاندار اور چمکتے ہوئے ہیں۔ کیا اس دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے جس کی ہم عبادت کریں؟ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ پھر اچانک ایک دن ریگستان میں دور سے ایک بہت بڑا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا۔ قوم عاد کے لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، ہوا ہماری غلام ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ تو ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن تیز آندھی اور ہوا نے ان کا گھمنڈ توڑ دیا۔ ہوا اتنی تیز، سرد اور سخت تھی کہ اس نے ان کے محلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ قوم عاد کے لوگ سوکھے تنکوں کی طرح گر پڑے اور زمین نے پوری قوم سمیت ان کے بڑے بڑے شہروں کو اپنے اندر نگل لیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسی صبح ہوئی کہ جہاں ان کے شہر تھے وہاں دور دور تک صرف ریت کے میدان تھے، جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ بے شک اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔